السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 28 سپٹمبر 2024 اور ہفتہ کا دن ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ موٹر وے پہ چڑھنے سے قبل یہاں بہت کم گاڑیاں ہیں، 1-2 گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کا سیچرڈے اور سنڈے عموماً فری ہوتا ہے، زیادہ تر فیکٹریاں یا جو آفیسز گورنمنٹ کے، باقی پورا ویک انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ جتنے گھنٹے ان کے ذمہ لگائے گئے ہوتے ہیں اتنے گھنٹے یا اس سے زیادہ، اور اپنی نیشن یا اپنی جو قوم، اپنا ملک، اس کے ساتھ ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ترقی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے کہ یہ قوم جو ہے، ہم اس کی بنی ہوئی جو چیز ہے، جو پروڈکشن ہے، وہ لینا پسند کریں گے۔ پوری دنیا پسند کرتی ہے، ایون کہ جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں، وہ بھی ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جرمن قوم سے تعلق رکھنے والے اشخاص نے جب ایجاد کی تو وہ دوسرے ممالک منتقل ہو گئی، جیسے امریکہ ہے۔ کہتے ہیں ایٹم بم بنانے والا جو موجد سائنسداں تھا وہ بھی اسی ملک کا تھا، لیکن وہ امریکہ میں جا کے اس پہ عمل ہوا یا اس کا اوپر سارا۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے، بہت ہی ذہین لوگ پائے جاتے ہیں، مگر بدقسمتی دیکھیں اس قوم کی کہ ان ذہنوں کو، ان لائق فائق انسانوں کو انہوں نے مذہبی منافرت کی بھیٹ چڑھا دیا۔ آپ سب جانتے ہیں، میرا خیال ہے ہر ذی شعور انسان جس کو عقل ہے، فہم ہے، وہ یہ بات ضرور محسوس کرتا ہے اور بارگاہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان، ڈاکٹر عبدالسلام اور وہ جو فوج کے نامی گرامی لیڈران رہے، علی خان اور اس طرح نام اس وقت سارے میرے ذہن میں نہیں چڑھ رہے۔ پھر ڈاکٹرز لے لیں، ڈاکٹر نوری ہیں، دل کے جو اسپیشلسٹ ہیں، کئی دفعہ ان کو مختلف چینلز پہ بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود الحسن، وہ جنہوں نے ضیاء الحق، جو کہ اس وقت ڈکٹیٹر پوری طاقت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے خلاف جو اپنے طاقت کے نشے میں فیصلے کر رہا تھا، اس نے بھی جب آپریشن کروانے کا موقع آیا تو فیصلہ یہی کیا کہ ایک احمدی ڈاکٹر سے آپریشن کروانا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان لے لیں، یہ جتنے بڑے بڑے نامی گرامی لیڈران لے لیں، جب ان کو کسی موقع پہ موت سامنے رقص کرتی نظر آتی ہے تو یہ جو حقیقت میں جو اعتماد کرتے ہیں یا جن پہ زیادہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایمانداری کے ساتھ ہمیں ٹریٹ کریں گے، وہ احمدی ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دماغوں کے اندر، جن کی سوچ کے اندر وہ جو منافرت کا جو بیج ہے وہ پمپا نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں حکومت کے ساتھ، ملک کے ساتھ محبت کا امتحان سامنے آ جاتا ہے، وہاں وہ جو لوگ ہیں صاحب اقتدار یا جن کے پاس ملک چلانے کی بات، ان کو پتہ ہے کہ یہ کمیونٹی جو ہے محب وطن ہے اور ان پاس جو کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ ایمانداری سے کرتے ہیں۔ فوجی لیڈران لے لیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO لے لیں، ڈاکٹرز لے لیں،
تعلیم کا شعبہ لے لیں، ابھی چند دن پہلے ایک سمبڑے عال میں غالباً یا کہاں کتنے سال سے ایک کالج میں پڑھانے والے جو پروفیسر تھے، ان کو طلباء کے ذریعے، وہ جو طالبات یا طلباء، ان کے ذریعے ایک ایجیٹیشن یا احتجاج کر کے یہ کہا گیا کہ یہ ان کو اگر نہ ہٹایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے، اور ان کو کتنی سال کی سروس کے بعد صرف یہ کہہ کے کالج سے نکال دیا گیا کہ بھئی آپ کیونکہ احمدی ہیں اس لیے آپ تشریف نہ لائیں۔ یہ ایک جگہ نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں مختلف اسکولوں میں، مختلف کالجوں میں تعلیم کس طرح بچوں کو باقاعدہ صبح اسمبلی جب ہوتی ہے نعرے لگوائے جاتے ہیں اس کمیونٹی کے خلاف اور سر تن سے جدا، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے حملہ آور ہونا ہے اگر آپ کا واسطہ کسی سے پڑ جائے اس طرح۔ یہ ہمارے دیس کی بدقسمتی ہے۔ وہ ایک ذکر جو قرآن پاک میں ملتا ہے نا کہ ایک قوم جس کے ساتھ سرداروں نے حضرت، میرا خیال ہے کہ میرے نام نہیں ذہن میں آ رہا، ان کی جو اونٹنی تھی جس پہ وہ تبلیغ کیا کرتے تھے اس کی کونچیں کاٹ دیں فیصلہ کر کے، تو خدا تعالیٰ نے ان 7 افراد کے بدلے میں پوری قوم کو تباہ کر دیا کیونکہ وہ خاموش رہی، وہ مدد نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو حالات بن چکے ہیں جس میں لوگ جو ہیں یا جو لیڈران ہیں یا جو وہ مذہبی عناصر جو سکون نہیں دیکھنا چاہتے ملک میں، ان کی جو حرکات ہیں دن بدن، ابھی قبرستان پہ سیاہی پروادی، مسجدوں کے منارے تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہے، جو غضب ہے، وہ چند ہی دنوں کی بعد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سینس اور عقل دے۔ ہماری مسجد قریب آ گئی ہے، ہم ایک دفعہ ذرا ورد کر لیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد۔ مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس شخص کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور ان کے ذہن اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآنی زبان تو خوب روشن کر کے دکھانے والی عربی زبان ہے۔ اس آیت کی تفسیر جاری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب میں مضمون کو یکجا بیان کرنے کے لیے پہلے وہ دلائل بیان کرتا ہوں جو سورہ فرقان میں بیان کی گئے ہیں۔ سورہ فرقان میں آتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی کفار کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ کو اس کے بنانے میں دوسرے لوگ مدد دیتے ہیں۔ ان کفار نے یہ اعتراض کر کے سخت ظلم کیا اور جھوٹ بولا ہے، اور وہ اس اعتراض کو پکا کرنے کے لیے یوں دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، بس پرانے لوگوں کی باتیں نقل کر دی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں لکھوا لیتے ہیں اور صبح و شام ان کے سامنے وہ پڑھی جاتی ہیں تاکہ یاد رہے۔ تو ان سے کہہ دے
یہ قرآن تو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں صاف لفظوں میں اس اعتراض کو نقل کیا گیا ہے جو بحری صاحب سورہ نحل کی آیت سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس اعتراض کو پڑھ کر یہ بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ نحل والی آیت کا اعتراض اس آیت سے مختلف ہے۔